الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ان کے بیٹیوں کا تذکرہ چل رہا تھا، جس میں نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے بارے میں چند باتیں بتائی تھی۔ اس میں سے کچھ اہم باتیں باقی ہیں اور یہ ہمارے ٹاپک سے مناسبت بھی ہے، کیونکہ 18 ذی الحجہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ منڈے کو ایکچولی 18 ذی الحجہ آئے گی، بٹ یہ چونکہ ان کا ٹاپک اس سے ریلیٹڈ ہے تو میں ان کی تھوڑی سی سیرت جو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت کے ساتھ ساتھ ہے تو اس کو میں شامل کر رہا ہوں، کیونکہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گیا تھا، اور یہ اسلام کا ابتدائی دور چل رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اور مسلمان اس وقت کفار مکہ کے ہاتھوں مختلف قسم کی تکلیفوں کا سامنا کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان مسلمان ہونے والے افراد، ان لوگوں کو پروٹیکشن پرووائڈ کرنے کے لیے، تحفظ فراہم کرنے کے لیے وہاں پر اتنے اویلیبل ریسورسز نہیں تھے، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، اور جو ابتدائی زمانے میں جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے وہ ایسے بڑے بڑے سردار یا امیر قسم کے لوگ نہیں تھے، بلکہ غربا تھے، ٹھیک ہے۔ اکثر اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں غریب لوگوں کو اور کمزور لوگوں کو دبایا جاتا تھا، تو چونکہ وہاں انہیں صحیح طریقے سے پروٹیکشن نہیں مل رہا تھا، تو ان کی اس پرتکلیف زندگی کو دیکھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر وہ ملک حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں تو ان کے لیے بہتر رہے گا، اور حبشہ کا جو بادشاہ ہے اس کی موجودگی میں کسی پر ظلم نہیں ہو سکتا، اور وہ ملک بھی پرامن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مسلمان وہی رہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان مصیبتوں سے خلاصی کی، چھٹکارے کی کوئی صورت پیدا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تجویز پر بعض مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تاکہ اللہ کے راستے میں اس طرح ہجرت کر کے اپنا دین بچا لیں اور ان مصیبتوں سے بھی امن مل سکے جن سے یہ لوگ پریشان تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ایک اہم نکتہ یہ ہے، حبشہ یہ ایکچولی وہ کرسچن تھا وہاں کا بادشاہ ابتدائی میں، تو اور اللہ تعالیٰ کو ماننے والوں میں سے، تو یہ لوگ بت پرست تو نہیں تھے۔ البتہ یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جب حد سے زیادہ مسلمان اگر مائنورٹی میں اور حد سے زیادہ ان پر تکالیف، پریشانیاں، اس طریقے کا ماحول پیدا ہو جائے اور جینا اتنا دشوار ہو جائے کہ ایمان بچانا یعنی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں سروائیول مشکل ہو جائے اور ایمان بچانا مشکل ہو جائے، ایسی صورت میں مسلمانوں کو یہ رخصت دی گئی ہے کہ وہ اپنی ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت کر سکتے ہیں، یعنی دوسرے کنٹری میں، دوسرے سٹی میں جا کر رہ سکتے ہیں ایمان بچانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حضرات چپکے سے سمندری راستے کے ذریعے 2 کشتیوں پر سوار ہو کر حبشہ ہجرت کر گئے۔ اگرچہ کفار نے ان کا پیچھا کیا مگر انہیں ناکامی حاصل ہوئی، کیونکہ ان کے ساحل سمندر پر پہنچنے سے پہلے ہی یہ لوگ کشتیوں میں سوار ہو کر جا چکے تھے، تو لوگ پکڑ نہیں سکے انہیں۔ یہ اسلام میں سب سے پہلی ہجرت تھی جو دین کی بنیاد پر کی گئی تھی، اور پھر اس میں سب سے پہلے جس کو ہجرت کر جانے کا شرف حاصل ہوا وہ حضرت رقیہ و حضرت سلیمان رضی اللہ عنہما کا جوڑا تھا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اہلیہ کو لے کر حبشہ پہنچے اور اپنے دین کی حفاظت کی خاطر وہی رہنا شروع کر دیا۔ ایک مدت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی اور داماد کی کوئی خبر نہ مل سکی کہ وہ کس حال میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خیر خبر کی اطلاع کے
منتظر رہتے تھے، ویٹ کرتے تھے کہ کوئی آئے وہاں سے اور ہمیں ان کے بارے میں خبر دے۔ ایک دفعہ قریش کی کوئی عورت حبشہ سے مکہ کی طرف آئی تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے آپ کے داماد اور بیٹی کو وہاں دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھا الا ای حال رأیتہما، تم نے انہیں کس حال میں دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کو ایک سواری پر سوار کیے ہوئے لے جا رہے تھے اور خود سواری کے پیچھے چل رہے تھے۔ اس سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحبہم اللہ ان عثمان اول من ہاجر بأہلہ بعد لوط علیہ السلام، اللہ ان دونوں کا مصاحب و ساتھی ہو، حضرت لوط علیہ السلام کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کی۔ تو اس ہجرت کرنے کے معاملے میں، بیوی کے ساتھ ہجرت کرنے کے معاملے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ اکیلے شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح حضرت لوط علیہ السلام نے ہجرت کی تھی اپنی قوم سے ان کی تکلیفوں سے پریشان ہو کر، ٹھیک اسی طرح لوط علیہ السلام کے بعد اگر کسی نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کی ہے تو حضرت عثمان ہیں۔ فرمایا کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے ان کے لیے۔ اور جو شخص ہجرت کرتا ہے اسے مہاجر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور قرآن میں مہاجرین اور انصار ان کی کئی تعریف آئی ہے، ان کے بڑے مرتبے ہیں۔ صحابہ کے جو ڈیفرنٹ لیولز ہیں، سب صحابہ ایک مرتبے کے نہیں ہیں بلکہ بعض کو بعض پر فضیلت ہے۔ تو جن میں سب سے اوپر کے ٹاپ لیول کے جو صحابہ آتے ہیں بڑے مرتبے والوں میں، تو جیسے کہ خلفائے راشدین ہیں، بدری صحابہ ہیں، مہاجر صحابہ ہیں، انصار صحابہ ہیں، تو یہ ٹاپ لیول کے لوگ ہیں۔ ان کا ثواب بہت زیادہ بھی ہے اور انہوں نے اسلام کی خاطر ابتدا میں بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ نبوت کے 5ویں سال ماہ رجب میں مسلمانوں نے یہ ہجرت کی تھی، اور ہجرت کے وقت مسلمانوں کا یہ قافلہ مختصر سی جماعت پر مشتمل تھا جس کی تعداد 12 سے 17 افراد تک بتائی جاتی ہے۔ 5 رمضان کو کرے تھے ہجرت؟ رجب میں انہوں نے کی ہے۔ نبوت کا 5واں سال تھا، ٹھیک ہے۔ جب مسلمان وہاں پہنچ کر آزادی کے ساتھ عبادت الہی کرنے اور چین و سکون کی زندگی بسر کرنے لگے تو مکہ سے مزید مسلمان بھی ہجرت کر کے وہاں پہنچ گئے۔ اس طرح حبشہ کے مہاجرین کی تعداد 80 تک پہنچ گئی، جن میں جعفر بن ابی طالب اور ان کی اہلیہ اسماء بنت عمیس بھی تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صحابہ بھی پورے کل ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 80 کے قریب صحابہ ہو گئے جو حبشہ کی طرف ہجرت کیے۔ یاد رکھیں ہجرتین یعنی 2 ہجرتیں 2 ہیں۔ پہلی ہجرت جو سب سے پہلے ہوئی میں نے بتایا کہ بعض صحابہ نے کی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ میں ہی رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی تھی اس وقت۔ حبشہ کی طرف بعض صحابہ گئے، جیسے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرسٹ ٹیم کے ساتھ گئے، اور دوسری ہجرت تھی مکہ سے مدینہ۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، ٹھیک ہے۔ ادھر مکہ مکرمہ میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کی موجودگی میں سورہ نجم کی تلاوت کی اور آخر میں سجدہ کیا، تو اللہ کی شان اس وقت موجود مشرکین سمیت تمام لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا تھا۔ یہ قرآن کی ایک ہیبت تھی، اس کا اثر تھا کہ سورہ نجم پڑھنے کے بعد مسلمان تو مسلمان، کافر نے بھی سجدہ کیا تھا۔ جب یہ خبر وہاں حبشہ کے مہاجرین کے پاس پہنچی تو وہ سمجھے کہ اہل مکہ مسلمان ہو گئے، وہاں کے لوگ مسلمان ہو گئے، ایسے ان لوگوں کو غلط فہمی ہوئی۔ چنانچہ کئی مہاجرین جو تقریباً 33 تھے وہاں سے واپسی کے ارادے سے مکہ کی طرف چل دیے۔ یہ حضرات وہاں 2 ماہ شعبان اور رمضان کا قیام کر چکے تھے، اور تیسرے مہینے یعنی شوال 5 ہجری کو واپس ہوئے۔ جب مکہ کے قریب پہنچے تو قبیلہ کنانہ کے کچھ سواروں سے ان کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے ان سے قریش مکہ کے دینی حالات کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں انویسٹیگیشن کیا، دریافت کیا، معلوم کیا۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے ان کو بدستور اسی پرانے دین پر ہی چھوڑا ہوا ہے، یعنی کہ مکہ کے لوگ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، اور محمد بن عبداللہ ان کے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ تو بہرحال جب یہ مہاجرین مکہ واپس آ گئے تو کفار نے اپنی اسلام و مسلمانی دشمنی کی بنا پر انہیں پہلے سے بھی زیادہ ستانا شروع کر دیا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی، ٹھیک ہے۔ یعنی ہجرت حبشہ کی طرف کیے، پھر واپس آئے 2 مہینے میں، پھر واپس چلے گئے حبشہ کی طرف۔ اور جو لوگ دوسری ہجرت کے لیے یعنی مکہ سے دوبارہ حبشہ کی طرف گئے تو ان میں حضرت عثمان و رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے۔ اسی لیے یہ 2
ہجرتوں والے یعنی ذو ہجرتین بھی کہا جاتا ہے ان لوگوں کا لقب، یعنی 2 ہجرت کرنے والے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کے لیے روانہ ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ہماری پہلی ہجرت اور یہ دوسری ہجرت دونوں میں آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، کیا وجہ ہے مطلب؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے والے ہو، تمہیں ان دونوں ہجرتوں کا ثواب ملے گا۔ یہ سن کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس اب یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات پھر حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ سفر انتہائی پیچیدہ، خوفناک، اجنبیت سے بھرپور اور نہایت شفیق والدین اور پیاری بہنوں کی جدائی پر مشتمل تھا۔ سب گھر بار سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے۔ دیگر مسلمان مہاجرین کے ساتھ یہ دونوں حضرات حبشہ پہنچ کر اپنی زندگی گزارنے لگے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی اور یہ خبر مہاجرین حبشہ کے پاس پہنچی تو ان میں سے بعض تو وہیں سے مدینہ طیبہ روانہ ہو گئے اور کچھ واپس مکہ مکرمہ آئے، جن میں حضرت عثمان و رقیہ رضی اللہ عنہا بھی تھے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ جب مکہ مکرمہ میں اپنے والد کے گھر پہنچی تو عجیب دکھ و صدمے کا سامنا ہوا، کیونکہ وہاں گھر میں صرف 2 بہنیں حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پایا۔ والدہ یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت انتقال کر چکی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے مدینہ چلے جا چکے تھے اپنے مکہ شہر کو چھوڑ کر۔ تو یہاں کچھ مکے میں کچھ دن ٹھہر کر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوبارہ تیسری ہجرت کر کے مدینہ منورہ اپنے والد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئیں اور وہیں زندگی بسر کرنا شروع کر دی۔ تو اس طریقے سے کتنی ہجرتیں ہوئی؟ 3 ہجرتیں حضرت عثمان اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کی۔ ان سے 2 بچے پیدا ہوئے تھے۔ پہلا جو بچہ تھا وہ پوری طرح سے بنا نہیں تھا، ناتمام تھا، یعنی کہ جس کو بولتے ہیں نا پوری طرح سے بچہ ڈیولپ نہیں ہوا تھا، تو وہ ایک، اور پھر بعد میں دوسرا ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا، اور اسی بچے کی نسبت سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ٹھہری، یعنی عبداللہ کے ابا بولے تو کون؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کی کنیت بنی۔ ٹھیک ہے، یہ بچہ بھی حبشہ میں پیدا ہوا تھا۔ ہاں، یہ بچہ بھی کیا ہے؟ حبشہ میں پیدا ہوا تھا، اور پھر اپنے والدین کے ساتھ جو ہے مدینہ طیبہ آ گیا تھا جب انہوں نے ہجرت مدینہ کی تھی۔ ابھی آپ بچے ہی تھے، یہ جو عبداللہ تھے، حضرت عبداللہ، تو جب چھوٹے بچے تھے اسی وقت جو ہے ایک مرغ جو رہتا تو اس نے ان کی آنکھ میں چونچ مار کر زخم کر ڈالا، جس کی وجہ سے چہرہ سوج گیا تھا، پھر بیماری بڑھتی گئی، بالآخر اسی غم میں اور زخم میں جو ہے ان بچے کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں اٹھایا، ان سے محبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے تھے، اور فرمایا انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر رحم فرماتا ہے جو شفیق اور رحم دل ہوتے ہیں۔ اب آپ اپنی والدہ ماجدہ کی وفات کے 2 سال بعد، ٹھیک ہے، مدینہ طیبہ میں انتقال فرمایا، جبکہ آپ کی عمر 6 برس کی تھی، یعنی کون؟ عبداللہ، ٹھیک ہے، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ جو ہے ان کا انتقال 6 سال کی عمر میں ہوا، اور تب جو ہے ان کی والدہ کا آلریڈی انتقال ہو چکا تھا۔ نماز جنازہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور تدفین کے لیے قبر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، ٹھیک ہے، ہجرت نبوی کے 17 مہینے بعد ماہ رمضان میں آپ کا انتقال ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب جو ہے صحابہ کے ساتھ جنگ بدر میں گئے ہوئے تھے۔ یہ انتقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں ہوا تھا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ نے غسل دیا، اور کفن و دفن سے متعلقہ تمام امور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سر انجام دیے تھے، حتیٰ کہ جنازہ بھی حضرت عثمان نے خود پڑھایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مدینہ طیبہ میں انتقال فرمایا اور وہیں جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ انتقال کے وقت آپ کی ایج جو ہے 21 برس تھی، 21 ایئرس تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کے مختصر حالات ہیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے لیے ایک لقب ہے ذو الحجرتین، یعنی 2 ہجرتیں کرنے والے، حبشہ اور مدینہ، یہ 2 مرتبہ انہوں نے ہجرت کی، اس لیے انہیں ذو ہجرتین بھی کہا جاتا ہے۔
ٹھیک ہے. اور یہ مستجاب الدعوات بھی تھیں، یاد رکھیں، یعنی ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ بہت جلدی قبول کرتا تھا، اور بہت نیک خاتون تھی اور خوبصورت بھی تھیں. اور ایک مرتبہ جو ہے جب ملک حبشہ پہنچی تھی نا ہجرت کر کے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت حسین اور جمیل بنایا ہوا تھا، بہت خوبصورت تھی ہے، تو حبشہ کے جو نوجوان لڑکے تھے آپ کو دیکھنے کے لیے جو ہے نا پیچھے پیچھے آتے تھے، ان کو گھورتے تھے، بری نظروں سے دیکھتے تھے. تو چونکہ یہ پاکیزہ خاتون یہ سب برداشت نہیں کرتی تھی، تو اللہ کے حضور انہوں نے دعا کی تھی، جس کی وجہ سے سب کے سب وہ ہلاک ہو گئے تھے. تو اتنی زیادہ مستجاب الدعوات خاتون تھیں، سمجھے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو عورتیں خود اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کی حفاظت کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب آتے ہیں یہ تیسری بیٹی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی سیرت کی طرف. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام ام کلثوم رکھا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ان کا کوئی اور دوسرا نام نہیں تھا، اسی نام سے وہ مشہور ہو گئی. ٹھیک ہے. اور یہ بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وطن سے پیدا ہوئی ہیں. اعلان نبوت سے 6 سال پہلے پیدا ہوئی تھی، اور آپ رضی اللہ عنہا کی ولادت باسعادت اس وقت ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 34 برس تھی. ٹھیک ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا سے 1 سال کی چھوٹی تھی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے 1 سال کی بڑی ہیں. ٹھیک ہے. جب ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے ساتھ ساتھ والدہ ماجدہ کے ساتھ ساتھ جتنی بھی بہنیں تھیں گھر میں، ٹھیک ہے، تو تمام کی تمام نے اسلام قبول کیا تھا، جن میں حضرت ام کلثوم بھی تھیں، اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی گواہی بھی دی. اور یہ وہ خاتون ہیں جنہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو ہے بیعت کرنے کا شرف حاصل ہے. ان کا پہلا نکاح جو ہے عتبہ بن ابی لہب سے ہوا تھا، جیسے میں نے ابتدا میں بتایا تھا، لیکن رخصتی سے پہلے ہی جو ہے اس نے یہ نکاح فسخ کر دیا تھا. ٹھیک ہے. اور دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح اس کے دوسرے بھائی عتیبہ بن ابی لہب کے ساتھ کر دیا تھا. لیکن جب سورہ لہب نازل ہوئی تھی تو جیسے کہ میں نے بتایا تھا، تو ابو لہب نے دونوں بیٹیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ دونوں سے کہا تھا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو، نہیں تو تمہارا میرے ساتھ رہنا حرام ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سب ہونے کے بعد عتبہ تو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے تھے، جیسے میں نے بتایا. البتہ عتیبہ جو ہے آخر عمر تک بدبختی رہا. ٹھیک ہے. اور بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے شیر جیسے ظالم درندے نے اس کو حملہ کیا اور ہلاک ہوا. ٹھیک ہے نا. حضرت یہ طلاق تو عتبہ نے بھی سیدہ رقیہ کو دی تھی، مگر عتیبہ نے فقط طلاق دینے کو کافی نہ سمجھا، بلکہ طلاق دینے کے بعد سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا میں تیرے دین کا منکر ہوں اور تیری بیٹی کو بھی طلاق دے دی ہے، تجھے میں اچھا نہیں لگتا اور مجھے تو اچھا نہیں لگتا. پھر بدبختی کی حد کرتے ہوئے آگے بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص پھاڑ دی. کتنا بدبخت شخص تھا، دیکھو اندازہ لگائیں. ٹھیک ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھوکا بھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا نہیں وہ، لیکن آپ کی طرف منہ کر کے تھوکا. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ ہے اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، یعنی اے اللہ اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ اس پر مسلط فرما، کیونکہ اس کا رویہ درندانہ تھا، جانوروں جیسا سلوک کر رہا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ دعائے ضرر نکلی اور فرمایا کہ اللہ اس کے اوپر تو اپنے درندوں میں سے ایک درندہ اس کے پیچھے لگا دے، ٹھیک ہے، مسلط کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق چچا ابو طالب اس وقت وہاں موجود تھے. یہ بددعا سن کر وہ بہت پریشان ہوئے اور عتیبہ سے کہنے لگے تجھے اب میرے بھتیجے کی بددعا سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی. ٹھیک ہے. چنانچہ ایک مرتبہ عتیبہ اپنے باپ ابو لہب کے ہمراہ تجارتی قافلے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوا اور دوران سفر قافلہ جو ہے ملک شام میں زرقاء نامی مقام پر رات کے وقت ایک جگہ
وہ لوگ سٹے کیا، انہوں نے پڑاؤ ڈالا. جہاں قافلہ پڑاؤ ڈال چکا تھا وہیں قریب میں ہی کسی راہب کا عبادت خانہ تھا. ٹھیک ہے، تو راہب بولے تو میں نے کہا تھا کہ دوسرے مذہب کا وہ عبادت، وہ جو ہے پچھلے دوسرے انبیاء کے میرے خیال سے جو عیسائی ہوتے ہیں ان کے حواری، نہ عیسائی عالم کو کہتے ہیں راہب کا، اس کا عبادت خانہ تھا. قافلے کو دیکھ کر وہ راہب آیا اور کہنے لگا کہ اے عرب کے باشندوں، تم نے یہاں کیسے سٹے کیا، پڑاؤ کیا؟ یہاں تو درندے اور شیر بہت زیادہ رہتے ہیں. یہ سن کر ابو لہب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بددعا یاد آ گئی. اس نے اہل قافلہ کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ اے اہل قریش، دیکھو تمہارے اندر میرا جو مقام ہے وہ تم پر مخفی نہیں ہے، اور اس نسبت سے میرا تمہارے اوپر جو بھی حق ہے اس سے تم جانتے ہو. مجھے آج محمد کی بددعا کا ڈر کھائے جا رہا ہے، لہٰذا آج رات تم میرا سب کیا کرو، ایک ہیلپ کرو میری. ایک تو سونے کے لیے اس عبادت خانے کے قریب جگہ بناؤ، دوسرا تم اپنا سارا سامان ایک جگہ جمع کر کے اس کا ڈھیر بناؤ، اور پھر اس کی چوٹی پر میرے بیٹے عتیبہ کا بستر لگاؤ، یعنی تاکہ شیر نہ پہنچے بول کے. سمجھے کہ نہیں؟ اب دیکھیں یہ کافر بھی ہیں لیکن انہیں اتنا ڈر تھا کہ ان کو معلوم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ کبھی نہیں بولتے اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو ابو لہب جیسا کافر بھی اتنا ڈر کے پورے قافلے کو بول رہا ہے کہ ہو سکتا ہے میرے بیٹے کو شاید عتیبہ کو جو ہے درندہ کوئی آ کر ستائے، اس لیے تم کیا کرو، اس کو پروٹیکٹ کرو. اور حلقہ بنا کر، سرکل بنا کر سب لوگ جو ہے اطراف میں لڑ گئے تاکہ عتیبہ کو چاروں طرف سے گھیرا جا سکے. رات کے کسی حصے میں اللہ کا بھیجا ہوا ایک شیر آیا جو ایک ایک آدمی کے پاس سے گزرتا ہوا اس کا منہ سونگھتا جاتا مگر کسی اور کو نہیں مارتا تھا. تو اس نے دم موڑی اور سمٹ کر ایک زوردار چست لگائی اور سیدھا اوپر سامان کے چوٹی پر لیٹنے والے شخص کے پاس جا پہنچا. پہلے اس کا منہ سونگھا اور پھر اس کو دبوچ کر اس کا سر توڑ دیا. ٹھیک ہے، عتیبہ دم نکلنے سے پہلے چیخا، الم اقل لکم ان محمدن اصدق الناس. ٹھیک ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ محمد سچا ترین انسان ہے، اس کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. اس کے بعد وہ وہیں مر گیا. ابو لہب نے آ کر اسے دیکھا تو کہنے لگا، لقد عرفت واللہ ما کان لینفلت من دعوت محمد، واللہ مجھے یقین تھا کہ یہ محمد کی بددعا سے نہیں بچ سکتا. اور وہ شیر تو ایسا غائب ہوا کہ پھر پتہ نہ چلا کہ کہاں چلا گیا. اس کے اوپر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ایک شعر بھی کہا تھا، من یرجع العام الى اہلی فما کیل السبع بالروج. ٹھیک ہے، یعنی اس قافلے میں سے کون اپنے اہل خانہ کی طرف لوٹے گا، بہرحال وہ شخص تو نہیں لوٹ پائے گا جو درندے کی خوراک بن چکا ہے بلکہ. ٹھیک ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بدبختی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کرنا اس بدبخت کے نصیب میں تھا، اور اس نے اپنے اوپر یہ ہلاکت انڈھیل لی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کا نشانہ بنا، جس کی وجہ سے وہ ہلاک بھی ہوا، اللہ کا عذاب اس پر نازل ہوا. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ چونکہ ابتدائی زمانہ میں مسلمانوں کو کافی تکلیف دی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ بنو ہاشم کا پورا خاندان جو ہے نا، وہاں پر مکہ والوں نے ان کا بائیکاٹ کر دیا تھا. ٹھیک ہے، اور ایک دستاویز بنا کر کعبے پر لٹکا دیا تھا. یہ سارے لوگ شعب ابی طالب میں جو ہے محصور تھے، یعنی وہاں سے نہ باہر جا سکتے تھے، نہ کوئی ان کی مدد کے لیے اندر آ سکتا تھا. کھانا پینا یہ ساری چیزیں جو ہے نا بہت مشکل ہو گئی. مسلمان اس محاصرے میں 3 سال تک رہے. اس دوران کھانے کی اشیاء ان تک انتہائی خفیہ انداز میں پہنچائی جاتی تھی. 3 سال بعد جب مسلمانوں کو اس گھاٹی سے نکلنا نصیب ہو رہا تھا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 49 برس ہو چکی تھی. ٹھیک ہے نا، 49 ایئرس. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنی بیٹی ام کلثوم کے کندھے پر سہارا لگا کر گھاٹی سے باہر تشریف لائیں کہ گھاٹی میں قیام کے آخری دنوں میں انہیں بہت زیادہ بیماری ہو گئی ہوئی تھی، اور پھر ان کے بوجھل پن، طبیعت کے بوجھل پن اور فطری نشاط کے بغیر تو نئی زندگی میں پھر داخل ہو گئیں، اور پھر اس کے بعد اپنی ضروریات پوری طرح سے حاجات ادا نہیں کر سکتی تھی. ام کلثوم رضی اللہ عنہا جو ہیں ان کی مدد کرتی تھیں، ہیلپ کرتی تھی، سہارا دیتی تھی،
انہیں ضرورت کی چیزیں پہنچایا کرتی تھی۔ بالآخر جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا آخری وقت آیا تو ام کلثوم اپنی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ان کے پاس کھڑی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، ان کے لیے انہیں تسلی دے رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ایک بات فرمائی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہ اے خدیجہ، ہم آپ کے متعلق کتنی بڑی ناگواری دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالی ہمارے لیے اس ناگواری میں خیر کثیر شامل فرما دے۔ پھر اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا تو ام کلثوم رضی اللہ عنہا جو ہے بہت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ پھر انتقال کے بعد حضرت ام کلثوم کا جو ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہ تھا، کیونکہ پہلی 2 بہنیں بھی انتقال کر چکی تھیں۔ اب ان کی مشقتیں اور ان کی پریشانی کو کم کرنے کے لیے پھر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے دونوں صحابزادیوں کی راحت کی پوری کوشش کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنی زوجہ بنا کر گھر لے آئے تھے، اور یہ حضرت سودا کیا کرتی تھی، بہت زیادہ دونوں بچیوں کا خیال رکھتی تھی، ٹھیک ہے، ایک حقیقی ماں ثابت ہوئی وہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی ان دونوں بیٹیوں کے ساتھ اور اپنی زوجہ مطہرہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کے ساتھ مکہ مکرمہ میں رہ رہے تھے۔ جب تکالیف بڑھنے لگی تو پھر ہجرت کرنے کی اجازت مسلمانوں کو ملی اور مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر کے جانے لگے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابتدا میں وہیں تھے اور چپکے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر آپ بھی جو ہے ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے۔ اور آپ کے صدیق اکبر کے اہل و عیال، جن میں ان کے گھر والے اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ بھی تھی، مکہ میں ہی تھے۔ بعد میں پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سب کو مدینہ بلا لیا اور اپنے آزاد کردہ غلام ابو رافع اور اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کو بلوا کر 2 اونٹ ان کے حوالے کیے، ٹھیک ہے، اور بوقت ضرورت مزید اونٹ خریدنے کے لیے 500 درہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے لیے تھے وہ بھی ساتھ دے کر انہیں روانہ کیا کہ ان کے بال بچوں کو صحیح سلامت کیا کریں، مکہ سے مدینہ لے کر آئیں، ٹھیک ہے۔ اور واقعہ ہے طویل ہے، اور پھر اس کے بعد یہ سفر ہجرت کے لیے ابو رافع اور زید بن حارثہ آئے، انہوں نے کل 5 اونٹ وغیرہ خریدے اور تمام گھر والوں کو ساتھ میں لیا، حضرت سودا، ام کلثوم، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا وغیرہ کو، ٹھیک ہے۔ تو راستے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ان کے شوہر ابو العاص بن ربیع نے روک لیا تھا، اور انہوں نے بعد میں پھر ہجرت کی تھی، جیسا کہ آپ نے واقعہ سن رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ نے ان اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی بیوی ام ایمن اور اپنے بیٹے اسامہ بن زید کو بھی ساتھ میں لیا۔ یہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک ایک کر کے یہ خاندان پورا کا پورا جمع ہوا اور سب ہجرت کر کے پھر مدینہ طیبہ پہنچے۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہا کی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے شوہر حضرت خنیز بن حذافہ سہمی نے بھی وفات پائی اور حضرت حفصہ بھی بیوہ ہو گئیں۔ چنانچہ حضرت عمر نے حضرت ابوبکر سے اپنی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کرنے کی بات کی، مگر انہوں نے خاموشی اختیار کی اور کوئی جواب نہ دیا۔ یعنی کہ حضرت عمر کیا کیے، اپنی بیٹی کی شادی حضرت حفصہ جو ان کی بیٹی تھی، ان کی شادی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کرانے کی پیشکش کیے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ غالباً حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا، ہو سکتا کہ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر انہوں نے حضرت عمر نے کیا کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ان کے سامنے رشتہ پیش کیا، لیکن انہوں نے بھی اس کو قبول نہیں کیا، تو حضرت عمر کو بہت پریشانی ہوئی، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عثمان کی طرف سے پہنچنے والی یہ جو بات تھی کہ انہوں نے میرا رشتہ قبول نہیں کیا حضرت حفصہ کا بول کے، تو وہ آپ ان کے سامنے جا کے بیان کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا یتزوج حفصہ من ہوا خیر من عثمان و یتزوج عثمان من ہی خیر من حفصہ، کہتے ہیں کہ حفصہ سے وہ شخص شادی کرے گا جو عثمان سے بہتر ہے، اور عثمان اس عورت سے شادی کرے گا جو حفصہ سے بہتر ہے۔
دیکھو کتنی پیاری بات آقا علیہ السلام نے فرمائی. حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں. حضرت ابو بکر نے بھی قبول نہیں کیا, عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی قبول نہیں کیا. اس میں حکمت تھی, کیونکہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا نکاح پھر حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا, سمجھے بات, اور حضرت عثمان کی شادی حضرت ام کلثوم سے ہوئی. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے یہ واقعہ. ہاں تو پھر چونکہ حضرت عثمان اکیلے پڑ گئے تھے اور ایک بیٹی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آلریڈی انتقال ہو چکا تھا, تو یہ بہت زیادہ غمگین رہتے تھے. تو ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے تم اتنے غمگین پریشان ہو؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ کیا کسی اور پر بھی کبھی ایسی بیتی ہے جو میرے اوپر بیت رہی ہے؟ یعنی کہ اللہ کے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ جو میرے نکاح میں تھی وہ فوت ہو چکی ہے. اس سے تو میری کمر ٹوٹ کے رہ گئی ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان جو سسر اور داماد کا رشتہ تھا وہ تو بالکل ختم ہو گیا. اتنے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عثمان ھذا جبریل علیہ السلام یأمرنی ان اللہ عز وجل ان ازوجک اختاها ام کلثوم علی مثل صداقها وعلی مثل عشرتها. یعنی کہ حضرت عثمان سے فرمایا عثمان یہ جبریل علیہ السلام آئے ہیں, مجھے حکم دے رہے ہیں کہ میں رقیہ کی بہن ام کلثوم کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں, اور جو مہر رقیہ کا مقرر ہوا وہی مہر ان کا ہو, اور تمہارا جو حسن سلوک ماشاءاللہ رقیہ کے ساتھ رہا وہی ان کے ساتھ ہو. پھر اس کے بعد ان دونوں کا نکاح ہوا. یہ سمجھ لیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی اکیلی خصوصیت ہے کہ دنیا میں کسی بھی شخص کی حصے میں نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں آج تک کسی شخص سے نکاح نہیں ہوا سوائے حضرت عثمان کے. تو گویا کہ حضور کی یہ جو بیٹیاں ہیں نور تھیں, اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے لقب ہے ذو النورین, 2 نور والے, سمجھے کہ نہیں؟ تو 2 نور والے کہا جاتا ہے عثمان ذو النورین, کیونکہ ان کے نکاح میں 2 جو ہیں بیٹیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئیں. ٹھیک ہے, اللہ اللہ. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے معاملہ حضرت ام کلثوم کے ساتھ بہت اچھا رہتا تھا. ان کو اچھے عمدہ لباس پہنایا کرتے تھے, کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حالات جو ہے نا فائنینشیل کنڈیشنز بہت اچھی تھیں, لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے وائف کی کتنی کیئر کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اچھے کپڑے پہنایا کرتے تھے. اور پھر بعد میں جو ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہوا. ماہ شعبان 9 ہجری میں ان کا انتقال ہوا, اور مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے ہوئے انہیں 8 سال ہو گئے تھے. 8 سال 2 مہینے 10 دن گزر چکے تھے. تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں عثمان کے ساتھ اپنی بیٹیوں کا نکاح کراؤ. اگر تیسری بیٹی ہوتی تو میں عثمان کے ساتھ اس کا نکاح کرا دیتا. یاد رکھنا کہ جب اس سے پہلے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں بی بی فاطمہ جا چکی تھی, اسی لیے ان کے لیے پاسبل نہیں تھا نا, ورنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور بھی کوئی بیٹی رہتی تو میں کیا کرتا, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیتے جاتا. تو اتنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے. فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں تمام کے تمام ایک کے بعد ایک جو ہے عثمان کے نکاح میں دے دیتا, یہاں تک کہ ان میں سے ایک بھی باقی نہ رہتی. یہ بھی فرمایا, سوچو. اور یہ بھی فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی اور وہ ایک ایک کر کے فوت ہو جاتی تو میں ایک کے بعد ایک سب کا نکاح حضرت عثمان سے کرا دیتا. تو اتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرمایا کرتے تھے. یاد رکھیں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قانون ہے کہ 2 بہنوں کو ایٹ اے ٹائم ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا. مثلا ابھی مثال لے لیں کہ ایک لڑکا ہے زید اور اس کا نکاح جو ہے ایک لڑکی سے ہو گیا, اس کی اور ایک بہن بھی ہے مان لو, ٹھیک ہے, وہ لڑکی کی اور ایک چھوٹی بہن ہے مان لو,
ٹھیک ہے. اب یہ زید جو ہے دونوں بہنوں سے، دونوں سگی بہنوں سے ایک ساتھ شادی نہیں کر سکتا، یاد رکھنا. شریعت نے اسے حرام کر رکھا ہے، بالکل ناجائز ہے اس طرح کا نکاح. سمجھے؟ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ قانون یاد رکھیں. اور یہاں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک کے بعد دیگرے، یعنی ایک کے بعد ایک اگر انتقال ہوتا تو میں دیتا، ایک ساتھ دو بہنوں کو نہیں دے سکتے ایک کے نکاح میں. یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، یاد رکھو. ہاں اگر پہلی کا انتقال ہوا تو دوسرے کو دے سکتے، یا پہلے سے طلاق ہو گیا تو دوسرے کو دے سکتے. سمجھ میں یہ بات؟ دو بہنوں کو، اس کو مسئلہ کون سا مسئلہ بولتے ہیں؟ جمع بین الاختین بولتے، یعنی دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا جبکہ دونوں زندہ ہو. ٹھیک ہے، مسئلہ اچھی طرح سے یاد رکھنا، یہ حرام ہے ہماری شریعت میں. ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ آقا علیہ السلام کے تمام بیٹے بیٹیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی انتقال کر گئی. اس کے باوجود آقا علیہ السلام کی صبر اور شکر کا کیا مزاج تھا، اندازہ لگائیں. اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے والے، اتنی مصیبتوں کا پہاڑ ان پر ٹوٹ رہا ہے، یک کے بعد دیگر سارے بیٹے بیٹوں کا انتقال ہو رہا ہے، لیکن اس کے بعد نبی دیکھیں کیسے مستقل مزاج ہے، ایمان میں کیسی قوت ہے. آج ہمارے یہاں کسی کے گھروں میں کسی ایک بچے کا انتقال ہو جاتا تو لوگ کفریہ جملہ بولنا شروع کر دیتے، لعنت ملامت کرنے لگ جاتے، اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگ جاتے کہ اللہ میرے معصوم بچے کو کیوں مارا، میرے آنکھوں کے سامنے مار دیا، اللہ تعالیٰ یہ کیسا ظلم ہے، یہ وہ وغیرہ ایسے جملے بولتے ہیں. بالکل ایسے نہیں بولنا چاہیے. آقا علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں، ان کے بچے، ان کے بیٹے، ان کے بیٹیاں جوانی میں بھی مرے، بچپن میں بھی مرے، انتقال فرما گئے. بعض کی شادی ہوئی تب انتقال ہوا، بعضوں کی شادی نہیں ہوئی تو انتقال ہوا. تو ہر قسم کی صورتیں آقا علیہ السلام کے سامنے جمع ہوئی. ان کے پوتوں کا بھی کیا کہتے ہیں، نواسوں کا بھی انتقال ہوا، نواسیوں کا بھی انتقال ہوا. دیکھ رہے ہیں نا آپ دوسرے بچوں کے. اتنے سارے دیکھنے کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اور عبادات میں، استقامت میں کوئی کمی آئی؟ نہیں آئی. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جیسا بھی معاملہ کرے ہر حال میں راضی رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو کوئی بات برائی بھلی بولنی نہیں چاہیے. اس نے دیا تھا، اس نے لے لیا، بس اتنا یاد رکھنا. اسی نے دیا، اسی نے لیا. ٹھیک ہے، تو دیا بھی اس کا تھا، لیا بھی اس نے لیا، تو واپس کیا مسئلہ ہے؟ سمجھے نا؟ تو بہرکیف یہ بچپن میں جو بچے مر جاتے ہیں تو وہ قیامت میں اپنے والدین کی شفاعت کریں گے. ٹھیک ہے، تو خیر پھر بعد میں نابالغ کے لیے حکم ہے صرف؟ جی نابالغ؟ ہاں، نابالغ کے لیے، بچپن میں جن کا انتقال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا جو ہے غسل اور تکفین اور تجہیز و تکفین کا سارا معاملہ اپنی نگرانی میں کیا. نماز جنازہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھایا. پھر تدفین کے آخر تک آقا علیہ السلام مسلسل شریک رہے، اور صحابہ کی ایک جماعت بھی آپ کے ساتھ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر تشریف لائے اور پوچھا هل فیکم من احد لم یقارف اللیلہ، کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو آج رات اپنی اہلیہ کے قریب نہ گیا ہو؟ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا جی ہاں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم قبر میں اترو. چنانچہ وہ قبر کے اندر اترے اور ان کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب، فضل بن عباس، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہم بھی قبر میں اترے. تدفین کا عمل پورا کیا اور یہ انہیں جنت البقیع میں دفنایا گیا. تدفین کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے. تو یہ حالات تھے کچھ مختصر سے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا. ٹھیک ہے، تو یہیں پر ہم رکتے ہیں. پھر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا واقعہ انشاءاللہ، ان کی تھوڑی سی سیرت ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.